جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ مغفرت کی معنی ہے بخشش۔ اس عشرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک موقع ہم سب کو فراہم کیا۔ ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہوا؟ لیکن بہترین ہے وہ لوگ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوں، شرمسار ہوں، توبہ کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ اور اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مہربان پائیں گے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمتیں ان پر عام کر دیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم سب لوگوں کے اعمال کا اس کو علم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اور جہاں بھی ہم کرتے ہیں، سب کے سامنے کوئی کام کریں یا چھپ کر کریں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنے گناہوں سمیت اللہ کی نگاہوں سے چھپ جائیں اور اس کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میرے حضور توبہ کر لو، غلطی کو چھوڑ دو، میری طرف پلٹ آؤ۔ یہی راستہ انسان کے فائدے میں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کر لو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی اور اسے جنت کے باغوں کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اپنے گناہوں کی معافی کا موقع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا موقع پا کر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص محروم ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، تم لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ خطبہ دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آج آپ سے وہ بات سنی ہے جو کبھی نہیں سنتے تھے۔ تو اس بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا، وہ شخص تباہ ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام دیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا آمین۔
تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی معافی کا ایک بہترین موقع ہے۔ اگر کوئی شخص اس موقع کو گنوا دیتا ہے تو وہ شخص سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور رمضان کا مہینہ اس کا بہترین موقع ہمیں فراہم کرتا ہے۔ عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بات انسان کے فائدے میں ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو اور اسے گناہ کا احساس ہو تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، دن ہو یا رات، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیراتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیراتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ گویا بندوں کی توبہ دن میں بھی قبول ہوتی ہے اور رات میں بھی قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جائے، کیونکہ قیامت کے آ جانے پر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے اور وہ اپنا انجام دیکھ لے گا۔ اس وقت پلٹنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس وقت ہر شخص اپنے گناہوں کو دیکھ کر نادم ہوگا، اور وہ وقت تو صرف حسرت و یاس کا وقت ہوگا، ندامت کا وقت ہوگا، توبہ کا وقت نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا سانس نہیں اکھڑتا۔ توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ پر اصرار کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانے، تو ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں توبہ کرو اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا تو پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ توبہ نہ صرف انسان کی آخرت کے لیے مفید ہے بلکہ یہ انسان کی دنیا کے لیے بھی سکون کا سبب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی کا کام ہو جاتا ہے، انسان اپنے رب کو جب ناراض کرتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مطمئن زندگی بسر کر سکے اور پرسکون رہ سکے۔ بھلا اپنے محسن کو ناراض کر کے بھی کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ گناہ سے انسان کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، انسان اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ تو پرسکون دل کے لیے، ڈپریشن کے علاج کے لیے اور غموں کے بوجھ سے نجات کے لیے بہترین نسخہ استغفار کرنا ہے۔ اگر ہم اس بوجھ کو لیے رہیں تو یہ دونوں طرح سے ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، کیونکہ وہ شخص اپنے گناہوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اور ایسے لمحات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب اسے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ یوں کہو، یا اللہ، میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت وسیع ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔ اس نے یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دہراؤ۔ اس نے دہرایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اسے دہراؤ۔ اس نے دہرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے تو انسان کی بخشش کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے، اور وہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ان میں سے چند دیکھیے۔ مختصر ترین کلمات استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمات کچھ زیادہ طویل بھی نہیں ہیں، تھوڑی سی کوشش سے انہیں زبانی یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ محض چند عبادتوں کے پڑھنے سے یا انہیں دہرانے سے بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا، ہماری نیت اور ارادہ بخشش کا جب تک نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اس کی رحمت میں ہمیں پناہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، پھر عہد کریں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بخشش فرمائے گا۔ استغفار کے کلمات آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، مثلا سحری کے وقت، افطار کے وقت، نمازوں کے بعد، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزادی کا نسخہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار پابندی سے کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے، ہر غم سے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی دروازہ کھول دے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔